اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی انبیاء کرام کو بہت زیادہ معجزات دیے گئے، اور جتنے انہیں معجزات دیے گئے، معجزات اتنی ان کے پیروکار ہوئے، لیکن مجھے وحی کا معجزہ دیا گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی قرآن، اور قیامت والے دن آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو تابع دار زیادہ ہوں گے، یعنی بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 109 میں، اور وہ یہ کہا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں نشانیوں کا یا معجزات کا، آیات کا، اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں دکھا دیں، یعنی قریش بھی اللہ کی قسم کھاتے تھے، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھ کر بھی یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے۔ جو حدیث میں نے بیان کی اور یہ آیت، ان دونوں میں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو انبیاء کرام کے ذریعے کیے جاتے ہیں، ان کا اثر بھی بعض لوگ نہیں لیتے، اور جو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فرمائی، اس کی عظمت یہ ہے، یہ بھی اس کی ایک عظمت ہے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے امتی، میرے تابع دار قیامت والے دن زیادہ ہوں گے، حالانکہ معجزات حضور نے کم کی۔ اب بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت یہ کیا چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ معجزہ اللہ کرتا ہے۔ کسی کے ہاتھ سے کوئی حیرت انگیز چیز واقع ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن گئی، جس سے عقل عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، تو اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے خرق عادات جو واقعات ہیں یا جو معمول سے ہٹ کر باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اسی لیے حضور کو کہا گیا کہ یہ آپ کو کہتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ معجزہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ لہذا جو صاحب کرامت لوگ ہیں کون، انعمت علیہم کون ہے؟ کرامت تو اللہ کی ہوگی، معجزہ اللہ کو ہو گیا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس کی سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ انعمت علیہم کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ پھر سورہ نساء میں 69 نمبر آیت میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ ان میں سے پہلا گروپ ہے انبیاء کرام کا، دوسرا گروپ ہے صدیقین کا،
تیسرا شہداء کا، اور چوتھا صالحین کا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن پہ انعام ہو گئے ان کی تشریح فرما دی اللہ نے۔ اب نبی تو کوئی آ نہیں سکتا، لیکن صدیق تو لوگ ہو سکتے ہیں، سچ تو بول سکتے ہیں، اور حق کی جو گواہی دیتا ہے وہ بھی شہید ہے، چاہے زبان سے دے چاہے جان سے دے دے، یہ بھی شہادت ہے۔ اور پھر عمل صالح جس کو سورہ عصر میں بتایا گیا کہ ہر شخص خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح کرتے۔ صالحین آ گئے۔ اب کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کرامت کا جو واقعہ ہے یا معجزہ وہ تو اللہ کر رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں مردہ گائے کے گوشت سے مردے کو زندہ کیا گیا، تو گائے کو ذبح کر کے اس کے بعد اس کا ٹکڑا مارا گیا، تو گائے کی تو وہ معجزہ نہیں تھا، وہ کوئی گائے کی کرامت تو نہیں تھی، وہ اللہ کی تھی۔ اب یہ جو صاحب اکرام لوگ ہیں ان کو کیسے بیان کیا اللہ نے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ صاحب کرامت، صاحب اکرام، صاحب عزت ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ کہا گیا اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ جب تک کوئی شخص حرام نہیں چھوڑتا، حرام کام، وہ عبادت گزار نہیں ہوتا۔ لہذا عبادت الہی اپنی جگہ ہے، گناہوں سے بچنا تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو جو بھی شخص متقی ہوگا وہی اللہ کا دوست ہوگا، وہی ولی اللہ ہوگا، وہی صاحب کرامت ہوگا۔ تو جو کرامت واقعہ ہے، جو معجزہ واقعہ ہے، وہ اللہ فرماتا ہے، لیکن جو کرنے والا ہے اس کی عبادت، اس کا تقوی اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے کام کرا کے اس کا تعارف لوگوں میں کراتا ہے۔ یعنی اللہ کی کرامت واقعہ ہے، بندے کی کرامت اس کا کریکٹر ہے، اس کا تقوی ہے۔ یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے، چونکہ اولیاء کرام متقی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ متقی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو تقوی کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، لہذا جو شخص بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے صاحب کرامت ہو گیا۔ جو شخص چغلی، بغض، کینہ، یہ ساری نیگیٹو چیزیں چھوڑتا جائے وہ صاحب کرامت بنتا جائے گا۔ یعنی کسی بندے کی کرامت جو ہے وہ واقعہ نہیں، اس کی کرامت وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اس واقعے تک وہ پہنچا۔ تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب کسی سے دعا کرائی، کوئی آدمی ٹھیک ہو گیا، بیمار تھا، سخت بیمار تھا، ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، کسی کا کاروبار چل گیا کسی کی دعا سے، تو یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ جس نے دعا کی ہے اس کا کردار کرامت بنے گا، واقعات کرامت نہیں بنیں گے، کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے اور یہ واقعہ بھی اس سے ہوا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اگر صرف واقعات ہو رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے میں جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے تھے، تو اگر واقعات ہو رہے ہیں
تو اللہ تو جادوگروں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن رسیوں کے سانپ تو نظر بندی سے انہوں نے بنا دیے تھے، لہذا اس لیے جادوگر جو ہیں وہ تو گندے تھے۔ تو واقعات کی وجہ سے کسی کو ولی اللہ سمجھنا مشکل ہے، آسان بات ہے کہ اس کے کردار سے وہ ولی اللہ پہچانا جائے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر اس کا کردار اتباع رسول میں ہے، اگر اس کا کردار وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے، اگر وہ مکمل طور پر تقوی پر ہے، تو پھر وہ اللہ کا دوست ہے۔ لہذا واقعات کہیں جانے سے کوئی آدمی ٹھیک ہو جائے، کسی کی اولاد ہو جائے، کسی کا کاروبار چل جائے، یہ سب واقعات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کا اپنا جو ہے تقوی، وہی اس کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔